گورنر سندھ عمران اسماعیل کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور صوبائی کابینہ اراکین نے یوم پاکستان کے موقع پر بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی۔ مزار پر پھولوں کا گلدستہ رکھا اور عظیم قائد کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا کہ قائد اعظم نے جس پاکستان کا تصور پیش کیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جناح نے جو پاکستان بنایا تھا یا پاکستان کا تصور پیش کیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ وہ اب خیر ثابت ہو ہی گیا، جو ہندوستان میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو سکھوں کے ساتھ ہندوستان میں ہو رہا ہے، جو فارمرز کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ قائد اعظم کا جو دو قومی نظریہ تھا وہ بالکل درست تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بالکل نقش قدم پر پاکستان کو لے جا رہے ہیں۔ دقتیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن انشاءاللہ اس ناؤ کو بھی پار لگائیں گے اور پاکستان وہی پاکستان، عظیم پاکستان بنے گا جس کا قائد اعظم محمد علی جناح نے ویژن پیش کیا تھا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان زیادہ دوری نہیں ہے۔ ہماری اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ سی ایم صاحب میرے پاس تشریف بھی لاتے ہیں، چائے بسکٹ پہ گزارا بھی کرتے ہیں، اور سی ایم صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ میڈیا کے بغیر ہم ویسے آپس میں ملتے رہیں، تو میں تو اکثر ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جی پکچر جانے دیں تاکہ میڈیا کو اور دنیا کو پتہ چلے کہ ہم ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہماری کٹی نہیں ہے اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو۔ ہماری جو ریزرویشنز ہوتی ہیں چاہے وفاق کی صوبے سے یا صوبے کی وفاق سے، وہ ایک ہی حکومت کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جس حکومت کی اپنی وفاقی حکومت کی اپنی صوبائی حکومت ہو، ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی دوری نہیں ہے دونوں جماعتوں میں کہ کوئی بہت بڑا فرق آیا ہو، کوئی بات چیت بند ہو گئی ہو، کوئی کام ترقیاتی کام رک گئے ہوں یا پیسے روک لیے گئے ہوں، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ سب چیزیں اسموتھلی چل رہی ہیں۔ کچھ ریزرویشنز صوبے کو وفاق سے ہیں، کچھ ریزرویشن وفاق کو صوبے سے ہیں، جو شاید ٹائم کے ساتھ ریزالو ہو جائیں گی، شاید نہ بھی ہوں، کیونکہ اپنی اپنی آئیڈیالوجی کی بات ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ جزیروں کا آرڈیننس ختم ہو چکا ہے، تینوں اسپتال کے متعلق فیصلے سے اختلاف ہے۔ وہ ایک آرڈیننس آیا تھا، وہ لیپس ہو گیا، وہ بات ختم ہوئی ہے اس وقت۔ دوسرا اپنے افسران کے بارے میں اور اسپتالوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں، کل میں نے ایک میٹنگ بھی کی تھی، اور اس میٹنگ میں بڑی تفصیل سے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ کے ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے صلاح مشورہ کر کے اور ایک جواب ہم نے وفاق کو دے دیا ہے کہ اس سپریم کورٹ ججمنٹ سے وفاق کے حوالے اسپتال نہیں کیے تھے۔ اس سپریم کورٹ ججمنٹ کے حوالے سے ایک طریقہ کار بتایا تھا کہ کس طریقے سے وفاق یہ اسپتال لے سکتی، وہ طریقہ کار پورا نہیں ہوا۔ اس میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، اور اسی ججمنٹ میں یہ گنجائش بھی موجود ہے جس کی کئی بار بات ہو چکی ہے، اور ابھی میں دوبارہ دہراتا ہوں اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے، کہ ایک گنجائش سپریم کورٹ ججمنٹ میں بھی موجود ہے کہ وفاق وہ اسپتال صوبے کو چلانے کے لیے دے سکتا ہے، اور ہم وہی ریکویسٹ کریں کہ، اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اپنا جو ہمارا موقف ہے، میرا پرسنل اور ہماری حکومت کا یہ خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ مناسب نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہیڈ ماسٹر کے مسئلے پر مجھے کسی نے مس گائیڈ نہیں کیا، مشکل امتحان دینے والے اساتذہ کو پبلک سروس کمیشن کا امتحان دینا چاہیے۔ مجھے کوئی مس لیڈ نہیں کیا گیا، بڑا کلیئرلی بتا دوں اس چیز پہ، ابھی نہیں، یہ 1.5-2 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ہائی کورٹ کے فیصلے بڑے کلیئر تھے کہ ان کو جا کے پبلک سروس کمیشن میں امتحان دینا ہے۔ ہم نے ان سے یہی کہا کہ آپ امتحان دیں، ہمیں ایک اور تھوڑے سے مختلف فیصلے تھے حیدرآباد بینچ کے اور کراچی بینچ کے، اس وجہ سے کچھ ابہام ہوا کورٹس کی، لیکن دونوں نے ایسا نہیں کہا کہ ان کو ریگولرائز کر دیا جائے۔ میں وقتاً فوقتاً ہمارے ایجوکیشن منسٹر، ہمارے انفارمیشن منسٹر ان سے ملتے رہے، مجھ سے ملنا چاہیں گے میں بھی مل لوں گا، ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ افسران، ہیڈ ماسٹرز جو ہے ہم نے خود ریکروٹ کیے تھے میرٹ پہ آئی بی اے سے، لیکن کورٹ نے کہا کہ جی آئی بی اے کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ پبلک سروس کمیشن کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ جب آپ ایک مشکل امتحان دے کے پاس ہو کے آ گئے، ہم نے کہا کہ آپ پبلک سروس کمیشن چلے جائیں، ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے، اور
कोर्ट्स ने अब बंदिश लगा दी है। मैं तो इस वक्त शायद हमारी काबीना पार्टली कंटेम्प्ट में हो, इसलिए कि उन्होंने 2 महीने कहा था, हमने 6 महीने कह दिया कि 6 महीने में पास करो। हम अभी भी उन उस्तादों से कहते हैं, हमें बहुत ही रिस्पेक्ट है टीचर्स की, लेकिन इस वक्त वो कर क्या रहे हैं? इस वक्त ना वो इम्तिहान देने जा रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ना वो अपने इदारों में जा रहे हैं और रोड पे बैठे। मैं उनका जो हक है एहतजाज करने का, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप जाके कहीं और प्रॉब्लम क्रिएट करें। मुराद अली शाह ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। हल्का बंदियों के लिए मर्दमशुमारी जरूरी है। वफाक अपने इत्तेहादी के कहने पर 2023 से पहले मर्दमशुमारी करवाना चाहता है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए सबसे पहले डिलिमिटेशन ज़रूरी है। डिलिमिटेशन के लिए सेंसस का मंजूर होना ज़रूरी है। इस वक्त जो अप्रूव्ड सेंसस है 1998 के, हमने सीधा कहा कि उन पर हम नहीं कर सकते। CCI होना थी 31 मार्च को, मैंने सुना है कि वो डिले हो गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब की तबीयत ख़राब है, उनके लिए नेक ख्वाहिशात भी हैं जल्द सेहतियाब होने की, और उसकी वजह से पोस्टपोन होगी। उसमें डिस्कस होगा सेंसस जो है एजेंडा में। मेरा मौक़िफ़ यानी सूबा सिंध का मौक़िफ़, मैं सूबा सिंध को उधर रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत साफ़ है कि सूबा सिंध को अंडर काउंट किया गया है। ना सिर्फ शहरी इलाके बल्कि देही इलाकों को अंडर काउंट किया गया है, और उसकी हमारे पास एविडेंस मौजूद है। बहुत और लोगों ने जब किया है सेंसस के बारे में एनालिसिस, तो वो एनालिसिस मैं सामने पेश करूंगा, और मैं यही कहूँगा कि फिल फॉर, इसलिए कि मैंने सुना है कि शायद जो अखबारी खबरें हैं कि वफाकी हुकूमत ने अपने एक एहलाए के कहने पे कहा है कि हम 2023 से पहले सेंसस कराएंगे, तो आज कराएं सेंसस नया, ताकि सही काउंट हो लोग।